اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں پانی کے اقسام پر گفتگو ہوئی، مائع قلیل، مائع کثیر، بہتا ہوا پانی، اور کن صورتوں میں وہ کب پاک ہوگا، کب استعمال کے لائق ہوگا، اس پر ایک حد تک تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت کر لی اور یاد رکھیں گے تو مسائل کو محفوظ رکھیں۔ جو یاد رکھے گا وہ بڑا حصہ پائے گا۔ اب آج ایک مسئلہ یہ بتا دیں کہ عام طور پر اس وقت شوقیہ طور پر لوگ حقہ پی رہے ہیں، اور حقے میں ہوتا ہے پانی، تو حقے کا پانی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حقے کا پانی یہ پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو مزے میں تبدیلی آ جائے، اس سے وضو جائز ہے۔ اگر اتنا وہ ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے تو بقدر کفایت ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے کہ کبھی ایسا ہو کہ ایک آدمی کے پاس پانی نہ ہو تو اس کو حکم ہے کہ وہ تیمم کر لے، حالانکہ اس کے پاس حقے کا پانی ہے۔ تو اگر اتنا پانی ہے کہ اس سے وضو فرض ادا ہو سکتا ہے تو وہ تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے جب تک اس کو نجاست سے ملاقات نہ ہو، نجس نہیں ہو سکتا، اور حقے کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی ناپاک چیز نہیں ہوتی کہ کہا جائے کہ یہ پانی نجس چیز سے ملا ہے اس لیے ناپاک ہے، تو وہاں تو ناپاکی کا گزر نہیں، اس لیے اسے ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ اب انسان کے جسم سے وضو یا غسل کے بعد جو پانی بہہ کر نکلتا ہے، وضو کیا، ہاتھ پیر دھلا، پانی بہا، جسم سے جو گرا، جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے۔ بدن سے گرا کیا ہے؟ وہ پاک ہے، مگر پاک کرنے والا نہیں ہے، طاہر غیر مطہر ہے، یعنی پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی چاہے کہ اس پانی سے دوبارہ وضو اور غسل کرے تو نہیں کر سکتا۔ پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ اس سے پاکی حاصل کی جا سکے، وہ پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد، یعنی جان بوجھ کر یا بلا قصد، دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور غفلت نہ برتیں۔ آج کل ان ساری چیزوں سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی، تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ عموماً لوگ اس کی طرف سے بڑی ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ اگر آدمی بے وضو ہے اور بے وضو شخص اپنے جسم کا کوئی حصہ جس کو وضو میں دھلا جاتا ہو، یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک، اسی طرح چہرہ، اسی طرح پیر اور سر کا حصہ ہے نا، تو جن اعضاء کو وضو میں دھلا جاتا ہے ان میں کا کوئی بھی حصہ دردہ سے کم پانی میں، ایک ڈرم پانی بھرا ہوا ہے، خاص طور پہ اس مسئلے پہ توجہ آپ کو دینی ہے، سب کو دینی ہے۔ آپ کے ہاں ڈرم بھرا ہوا ہے نا، اور ہم لاپرواہی میں کیا کرتے ہیں، اسی سے مگ میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں، بالٹی میں پانی ہوتا ہم یوں ہی نکال لیتے ہیں، گئے ہیں غسل کرنے کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی بے وضو شخص کا انگلی جب بالٹی کے پانی میں پڑتی ہے یا ڈرم کے پانی میں پڑی، وہ پانی پورا کا پورا خراب ہو گیا، اب وضو کے لائق اور غسل کے لائق رہا ہی نہیں۔ غسل فرض تھا تو وہ ناپاک ہے، بے وضو تھا تو وہ جو ہے پانی ناپاک تو نہیں ہوا،
مگر یہ ہے کہ وہ پاک کرنے کے لائق نہیں رہا، پورا مستعمل ہو گیا وہ پانی۔ یہ اس چیز پر لوگ اکثر توجہ نہیں دیتے، اور بہت ہی زیادہ عام وبا ہے لوگوں کے اندر، اور یہ دیکھا گیا ہے پانی کے استعمال میں بد احتیاطی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، خدا را اپنے وضو اور غسل کو برباد نہ کریں، پانی کو تباہ برباد نہ کریں۔ چاہیے کہ پہلے کسی بھی چیز سے، برتن یا مگ وغیرہ سے اس طرح پانی ڈرم سے یا بالٹی سے نکالیں کہ آپ کی انگلی پانی میں، بالٹی کے یا ڈرم میں لگنے مت پائے۔ پھر اس مگ سے لے کر اپنے ہاتھ کو پہلے دھل لیں، اب اس کے بعد اگر ہاتھ کی انگلیاں جب دھل لیا آپ نے، چاہے غسل کرنے گئے ہوں چاہے وضو کرنے، جب آپ نے ہاتھ دھل لیا گٹوں تک، ہتھیلیاں دھل لیں، اب اس کے بعد اگر پانی لگتا ہے ہاتھ کو یا ہاتھ کی انگلیاں پانی میں پڑتی ہیں تو اب پانی خراب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، لیکن لوگ لاپرواہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نمازیں برباد ہوتی ہیں اور وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ چلیں، اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے نا، وہاں یاد رہے کہ جان بوجھ کر ڈالا یا بغیر جانے ڈالا، بھول کر ڈالا جان بوجھ کر، بہر صورت وہ پانی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی دماغ حاصل کر کے آپ باتھ روم جائیں، وضو کرنے کے لیے جائیں۔ نل سے پانی لینے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شاور سے نہانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ڈرم سے پانی نکال رہے ہوں یا بالٹی سے، تو یہ سارے مسائل ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر جی حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کچھ کام آ جاتا ہے تو بیرل وغیرہ رکھتے ہیں وضو کے لیے، جی تو ہمیں پتہ نہیں حضرت کہ دوسرے آدمی اس میں انگلی ڈالے ہیں یا نہ ڈالے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم کیسے وضو کریں؟ اس چیز کا خیال پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں لوگ مسائل سے واقف ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو مسائل سے واقف نہیں ہیں تو اس ڈرم بیرل سے پانی سے وضو نہ کریں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے، یہ عام وبا ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو اس ہاں، لیکن اگر ایسا ہے کہ لوگ وقت بھی مطلب جو فرض وقت ہے وہ جاتا رہتا ہے حضرت، اس وقت میں ہم جا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس میں کسی نے ہاتھ وغیرہ ڈالا ہے تو پانی ہمارے لیے پاک ہے، تو وقت وغیرہ اگر جا رہا ہے یا نہیں پتہ تھا کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب کہ دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے نہ وضو کریں۔ ہمارے لیے وہ پانی مستعمل اس وقت ہوگا جب ہم کو معلوم ہو کہ اس کو یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، جبکہ بظاہر مستعمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی چلیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈال دیا، اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے، تب بھی یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو کے کام نہ رہا، اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ تو میرے کہ نہیں؟ ہاں، اگر ضرورت کی بنا پر ہاتھ ڈالا کہ ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، جیسے ڈرم بڑا سا ہے، وہاں کوئی مگ یا چھوٹی بالٹی نہیں ہے اور اسے جھکایا بھی نہیں جا سکتا، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اسے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اسے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا ہو اور بے گھسے نہیں نکال سکتا، اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں بھی اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا کنویں میں۔ ان مسئلوں میں بہت کم لوگ واقف ہیں، اس کا اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت کے وقت ہاتھ ڈالا یا ضرورت پڑی پیر ڈالنے کی تو جتنی ضرورت ہے اتنا ڈالے۔ اب مثلاً یہ کہ 3 انگلیاں ڈال کر ڈرم سے پانی لے کر کے اپنا ہاتھ دھل سکتا ہے 4 انگلیوں میں، تو 3 انگلیوں میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی 3 انگلیاں ادھر سے 3 انگلیاں ملا کر ڈرم میں ڈالے، تھوڑا سا پانی لے کر دائیں ہاتھ کو دھلے، پھر ڈالے، پھر دھلے، جب یہ ہو جائے تو اب اس سے زیادہ پانی نکال لے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو بھر ڈال کر، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ڈالے۔ ایسے ہی کنویں میں اگر پیر ڈالنے کی ضرورت پڑی تو اس چیز کا خیال رکھے۔ یوں ہی مستعمل پانی، یعنی جس پانی کو استعمال کیا جا چکا ہے، وہ پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلاً وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکیں، ہے نا بھائی، لوگ نہانے میں اس بار بھی بد احتیاطی کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بڑی بیکٹ ہے جس میں پانی بھرا ہے،
اور آپ نہا رہے ہیں یا آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کے قطرات، وضو کے پانی کے قطرات یا غسل کے قطرات اس اچھے پانی میں پڑ رہے ہیں، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، اور اگر اچھا پانی کم ہے اور انسان کے جسم کا پانی جا کر زیادہ گرا تو پانی خراب ہو جائے گا۔ جیسے کچھ لوگ ہے نا غسل کرتے ہیں اور اس قدر طوفان مچا کر غسل کرتے ہیں کہ ان کو خیال ہی نہیں رہتا، ڈالتے ہیں بھر جلدی جلدی سر پہ پانی کہ آدھا مگ سر پہ رہتا ہے، آدھا پانی بالٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مستعمل پانی بالٹی کے پانی سے زیادہ ہوا تو آپ کا غسل ہی بیکار ہو گیا۔ چلیے، پانی میں ہاتھ پڑ گیا، پانی میں آپ کا ہاتھ پڑ گیا اور کسی طرح وہ مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کا ہو جائے، بھئی پانی تھوڑا تھا، ہر جگہ جہاں جہاں نہیں ہوتا وہاں لوگ سوچتے ہوں گے اس کی کیا ضرورت ہے، مگر کرناٹکا میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کبھی کبھی آندھرا میں، کرناٹکا میں پانی کے معاملے میں کتنی دشواریاں سامنے آتی ہیں، کہاں کہاں سے لوگ جا کر پانی بھر کر کے لے کے آتے ہیں۔ یو پی وغیرہ میں تو اگر یہ معاملات نہ ہوں، لیکن بمبئی میں آپ دیکھ لیں، کبھی موٹر خراب ہوا یا پانی منسپالٹی کا گڑبڑ ہوا تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں۔ ہم نے خود دیکھا 2 ڈرم بھرے رہتے ہیں اور کام کرنے والے جاہل قسم کے لڑکے سب رہتے ہیں، اسی میں سے نکال کر ڈب ڈب کر کے نہاتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک کا غسل نہیں ہوتا اس میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کیا بھائی جمعہ پڑھا؟ ہاں ہم نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ بھی پڑھ لیا، ارے جب غسل ہی نہیں ہوا تو جمعہ کہاں سے ہوگا اس کا؟ ہے کوئی احتیاط نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پانی اگر تھوڑا ہے، مستعمل ہو گیا اور چاہیں کہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں۔ جو پانی مستعمل ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، آپ یہ چاہیں کہ بھئی اس کو کسی طرح کام کے لائق بنا دیا جائے تو اس سے زیادہ پانی، اچھا والا پاک پانی اس میں ڈال دیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بہہ جائے، تو اب سب کام کا ہو جائے گا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ یوں ہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنی جنس یا پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گا۔ تو خیر، اب آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکتوں سے نما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔